بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری حدیث، صفحہ نمبر 87۔ علی بن سعید کہتے ہیں، میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس عجب کے بارے میں پوچھا جو عمل کو خراب کر دیتا ہے، تو حضرت نے فرمایا، عجب خود پسندی کے کئی درجے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا برا عمل اس کے لیے باعث زینت ہو، پس وہ شخص اس عمل کو اچھا سمجھے اور اس کی وجہ سے اس میں عجب پیدا ہو جائے، اور اس کو گمان ہو کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا پر ایمان لائے اور اس ایمان لانے کو خدا پر احسان کرنا سمجھے، حالانکہ ایمان لانے میں خدا کا بندے پر احسان ہے۔ شرح: علماء کرام رضوان اللہ علیہم کے نزدیک عجب کا مطلب اپنے اچھے عمل کو بڑا سمجھنا اور زیادہ خیال کرنا اور اس پر خوش و مسرور ہونا، اور اس عمل پر ناز کرنا اور اپنے آپ کو حد تقصیر سے خارج سمجھنا ہے۔ لیکن اس عمل پر خوش ہونا اور خدائے بزرگ و برتر کے لیے تواضع اور فروتنی کرنا اور اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرنا اور مزید توفیق طلب کرنا عجب نہیں بلکہ قابل تعریف ہے۔ عظیم محدث علامہ مجلسی، عظیم محقق اور دانشور شیخ اجل بہاؤالدین عاملی شیخ بہائی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ شیخ جلیل القدر نے فرمایا، بے شک نیک اعمال بجا لانے والا، مثلا روزہ رکھنے والے، شب داری کرنے والے حضرات کے دل میں ان اعمال سے ایک خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ بس اگر یہ مسرت و خوشی اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اس کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس سے یہ اعمال صالحہ سرزد ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ان کی کمیوں اور نقائص کی طرف سے خوفزدہ بھی ہو کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ لی جائے، اس لیے خدا سے اس میں مزید اضافہ طلب کرے، تو یہ مسرت و سرور عجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مسرت و سرور اس وجہ سے ہو کہ اس نے ان اعمال کو کیا ہے اور اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور اپنے ان اعمال کو بہت اہمیت دے اور ان پر اعتماد و بھروسہ کرے اور اپنے آپ کو حد تقصیر سے خارج سمجھے، اس کی انتہا یہ ہو جائے کہ گویا وہ خدا پر ان اعمال کی وجہ سے احسان جتا رہا ہے، تو یہ خوشی عجب ہے۔ فقیر کہتا ہے، یعنی خود مؤلف، خود پسندی کی تفسیر جو ہمارے علماء نے کی ہے صحیح ہے، لیکن عمل کی دونوں قسموں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عمل میں اچھے اور برے دونوں اعمال پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ عجب جیسے اعمال جوارح پر ہوتا ہے، اسی طرح اعمال قلب و باطن پر بھی ہوتا ہے اور ان کو خراب و برباد کر دیتا ہے۔ اور جس طرح نیک خصلت والا خود پسند ہوتا ہے، بری عادتوں والا بھی اپنی عادت پر گھمنڈ کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں دونوں کی تصریح کر دی گئی ہے اور دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات اغلب لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم آگے دونوں کا ذکر کریں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس مسرت و خوشی سے خود پسندی کی نفی کی گئی ہے یا اس کو اچھے صفات میں شمار کیا گیا ہے، اس کا انحصار خود شخص کی حالت اور کیفیت پر ہے، جیسا کہ آئندہ کسی فصل میں بیان کیا جائے گا۔ نیز حدیث شریف کے مطابق خود پسندی کے درجات ہیں جن کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ ایمان اور معارف حقہ پر خود پسندی ہے، اس کے مقابلے میں کفر و شرک اور عقائد باطلہ پر گھمنڈ ہے۔ دوسرا درجہ صفات پسندیدہ و ملکات فاضلہ پر عجب، اس کے مقابلے میں برے اخلاق اور برے ملکات پر گھمنڈ ہے۔ تیسرا درجہ نیک اعمال اور افعال حسنہ پر عجب، اس کے مقابلے میں اعمال قبیحہ اور برے افعال پر خود پسندی ہے۔ ان کے علاوہ بھی عجب کے درجات ہیں، مگر اس جگہ کے لیے ان کی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کے درجات، اسباب اور ان کے علاج کے سلسلے میں چند فصلوں میں ان سب کا ذکر کریں گے۔ وبہ نستعین۔ پہلی فصل، خود پسندی کے مراتب۔ یہ جان لو کہ ان سابق الذکر درجات میں خود پسندی کے کئی درجے اور مرتبے ہوتے ہیں۔ بعض تو بہت ہی واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی توجہ اور دقت سے اس کو سمجھ لیتا ہے، البتہ بعض اتنے دقیق اور باریک ہوتے ہیں کہ جب تک انسان ان کی مکمل تحقیق نہ کرے اور بڑی دقت نظر سے کام نہ لے تو اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور بعض مرتبے دوسرے مرتبوں سے زیادہ شدید، سخت اور مہلک ہوتے ہیں۔
پہلا مرتبہ جو سب سے بڑا اور جس کی ہلاکت سب سے زیادہ ہے، وہ حالت ہے جو انسان میں خود پسندی کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ایمان اور اچھی خصلتوں کا احسان اپنے ولی نعمت اور مالک الملوک پر رکھتا ہے، اپنے دل میں گمان کرتا ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے خدا کی مملکت میں وسعت یا دین خدا میں رونق پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ترویج شریعت اور یا وعظ و ہدایت یا اس کے امر بالمعروف اور نہی از منکر یا اجرائے حدود یا اس کے محراب و منبر کی وجہ سے دین خدا کی رونق بڑھ گئی ہے، یا یہ گمان کرے کہ مسلمانوں کی جماعت میں میرے آنے سے یا امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزاداری منعقد کرنے سے دین کی رونق بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا و امام مظلوم اور رسول خدا پر احسان رکھے، خاص زبان سے نہ بھی کہے مگر دل میں یہ احساس رکھتا ہو۔ اسی طرح بندگان خدا پر دینی امور کے سلسلے میں احسان جتانا، مثلا واجبی و مستحبی صدقہ دینے میں، کمزوروں اور فقیروں کی مدد کر کے ان پر احسان جتانا، یہ بھی عجوب کے پہلے مرتبے میں شامل ہے۔ البتہ یہ منت گزاری کبھی اتنی مخفی ہوتی ہے کہ خود انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ خدا کا اپنے بندوں پر احسان جتانا اور بندوں کا خدا پر کسی قسم کا احسان نہ ہونے کی تفصیل دوسری حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔ دوسرا مرتبہ، دل میں موجود خود پسندی کی وجہ سے خداوند عالم سے ناز و نخرے کرنا، یہ احسان جتانے والے عجب کے علاوہ ہے، اگرچہ بعضوں نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس مرتبے والا شخص اپنے آپ کو محبوب خدا سمجھتا ہے اور خدا کے مقرب بندوں اور سابقین میں شمار کرتا ہے، اور اگر کہیں اولیاء حق یا محبوبین یا محبین یا مجذوب سالکین کا ذکر کیا جائے تو یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسر نفسی کر کے اس کے خلاف اظہار کرے یا اپنے لیے اس مقام کے اثبات کی خاطر اس طرح نفی کرے کہ اس سے اثبات لازم آئے، اور اگر خدا اس کو کسی بلا میں مبتلا کر دے تو البلا یعنی بلا تو دوستوں ہی کے لیے ہوتی ہے کا نعرہ لگائے، اور افا صوفیہ اور اہل سلوک اور ریاضت میں سے جو وعظ و ہدایت کے دعوے کرتے ہیں وہی لوگ عجب کے اس درجے سے بنسبت دوسروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ، ایمان یا صفات و اعمال کی بنا پر خدا سے صلے کا طالب ہو اور اپنے آپ کو ثواب کا مستحق سمجھتا ہو، نیز خدا کے لیے ضروری جانتا ہو کہ اس کو اس دنیا میں عزیز رکھے اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا کرے، اور اپنے آپ کو مومن و پاک باز خیال کرتا ہو۔ جب کہیں ان مومنین کا ذکر آ جائے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اپنے سر کو اس طرح نیچا کرے جیسے کہ وہ خود بھی انہی میں سے ہے، اور دل میں یہ سوچے کہ اگر خدا اپنے عدل سے بھی میرے ساتھ سلوک کرے تو بھی میں اجر و ثواب کا مستحق ہوں، بلکہ بعض تو ایسے بے حیا و بے شرم ہوتے ہیں کہ اس باطل کلام کی تصریح بھی لفظاً کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی کسی بلا میں مبتلا ہو گئے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو دل میں خدا پر اعتراض کرتے ہیں اور خدائے عادل کے کاموں پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے مومن پاک کو مبتلا بلا کیوں رکھا ہے اور منافق و فاسق کو رزق و نعمت کیوں دی ہے، اور باطن میں خدا اور اس کی تقدیرات پر غضبناک ہوتے ہیں، مگر ظاہر میں اظہار رضامندی کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار اپنے ولی نعمت پر کرتے ہیں اور مخلوق پر رضاً بقضاء کا اظہار کرتے ہیں۔ جب سنتے ہیں کہ خدا دنیا میں مومنین کو مبتلا مصیبت کرتا ہے تو اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ منافق بھی کثیر تعداد میں مبتلا ہیں اور ہر پریشان شخص مومن نہیں ہوتا۔ چوتھا درجہ، عجب کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ انسان ایمان کی بنیادوں پر غیر مومنین سے اپنے آپ کو ممتاز اور بہتر سمجھے اور مومنین سے زیادہ اپنے آپ کو کامل الایمان سمجھے، اور جو لوگ اچھے اوصاف کے مالک نہیں ہیں ان سے صفات حسنہ سے متصف ہونے کی وجہ سے اپنے لیے برتری کا قائل ہو، اور اس کے مقابل والوں سے اپنے آپ کو اس لیے بہتر سمجھے کہ خود تمام واجبات کا پابند ہے اور تمام محرمات کا تارک ہے، اور عوام الناس سے اپنے آپ کو اس لیے کامل و ممتاز سمجھے کہ وہ مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے، جمعہ و جماعات اور دیگر مناسک اور ترک مکروہات کا پابند بھی ہے، نیز وہ اپنے اوپر اور اپنے ایمان اور اعمال پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ناقص و ناچیز سمجھتا ہے،
تمام لوگوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے دل میں یا زبان سے تمام بندگان خدا کی سرزنش کرتا ہے اور طعن و طنز کرتا ہے۔ ہر شخص کو رحمت الہی سے دور جانتا ہے اور رحمت حق کو صرف اپنے لیے اور اپنے جیسے کچھ لوگوں کے لیے مخصوص سمجھتا ہے۔ اس درجہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کسی بھی عمل صالح پر نکتہ چینی کیے بغیر رکتا نہیں اور اپنے دل میں اس پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے اعمال کو ان تمام نکتہ چینیوں اور تشویش کے مقدمات سے پاک جانتا ہے۔ لوگوں کے اعمال حسنہ کو ناچیز سمجھتا ہے اور اگر وہی عمل خود کرے تو اس کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ لوگوں کی معمولی خامیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنے بڑے سے بڑے عیب سے بھی غافل رہتا ہے۔ یہ سب عجب کی علامتیں ہیں، اگرچہ خود انسان ان سے غافل ہے۔ عجب کے اور بھی درجات ہیں، بعض کا میں نے خود ذکر نہیں کیا اور بعض سے مجبوراً غفلت برتی ہے۔ دوسری فصل، اہل فساد کا عجب۔ کفار، منافقین، مشرکین، ملحدین، برے اخلاق والے، پست ملاقات والے اور گناہگار اور نافرمان لوگ کبھی اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے کفر و ارتداد، برے اخلاق اور ہلاک کرنے والے اعمال پر بھی گھمنڈ اور فخر و مباحات کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو اندھی تقلید سے آزاد اور توہم پرستی سے الگ ہو کر حریت فکر و ضمیر کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اس عقیدے کو مردانگی خیال کرتے ہیں اور ایمان باللہ کو توہم پرستی، دینداری کو تنگ نظری خیال کرتے ہیں، اخلاق حسنہ و ملکات فاضلہ کو بے بسی اور نفس کی کمزوری شمار کرتے ہیں، اعمال حسنہ و مناسک و عبادات کو ضعف نفس اور حواس باختگی سمجھتے ہیں اور بزعم خود شریعت سے لاپرواہ اور توہمات سے متنفر والی آزاد روح تعریف و تمجید کے لائق سمجھتے ہیں۔ اخلاقی معائب اور بری خصلت جو ان کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے وہ ان سے مانوس ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھیں ان چیزوں کی عادی اور کان ان سے بھر چکے ہیں۔ ان کی نظروں میں یہی چیز باعث زینت ہے اور انہی کو وہ لوگ کمال سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں اس جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں ارشاد ہے کہ ان کے درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ بندے کی نظر میں اس کا برا عمل اچھا معلوم ہونے لگے اور باعث زینت بن جائے، اور یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن زین لہ سوء عملہ فرأى حسنا، بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام شیطان اغوا سے اچھا کر کے دکھایا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، کبھی مومن اور نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے اس کو گمان ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے، یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اے رسول کہہ دو، کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان سب کا کیا کرایا اکارت ہو گیا۔ ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور ان کو سیدھا جہنم بھیج دیں گے۔ لوگوں کا یہ گروہ جو جاہل و بے خبر ہے مگر اپنے آپ کو عالم و آگاہ خیال کرتا ہے، یہ گروہ سب سے زیادہ بے چارہ اور بدبخت ہے۔ نفسیاتی ماہرین اس کے علاج سے عاجز ہیں، دعوت و نصیحت کا اثر اس گروہ پر ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی تو نصیحت کا الٹا اثر ہو جاتا ہے اور یہ گروہ نہ دلائل کو سنتا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور حکماء کے براہین اور علماء کے وعظ و نصیحت پر کان دھرتا ہے۔ نفس کے شرور اور اس کی چال بازیوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نفس انسان کو گناہ سے کفر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے اور کفر سے عجب کی طرف، اور وہ کفر پر گھمنڈ تک پہنچا دیتا ہے۔ نفس و شیطان بعض گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھانے کی وجہ سے انسان کو معصیت پر آمادہ کر دیتے ہیں اور پھر دل میں گناہ کے گھر کر جانے
اور اس گناہ کو معمولی سمجھنے سے انسان اس سے بڑی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکرار کے بعد اس کی بھی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ پھر انسان بڑی سے بڑی معصیت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان قدم بہ قدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی معصیت انسان کی نظر میں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ انسان کسی بھی معصیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور شریعت اور قانون الہی، رسول اور اللہ اس کی نظر میں بے معنی الفاظ بن کر رہ جاتے ہیں، اور وہ کفر و ارتداد تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس پر اتراتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ فصلوں میں اس کا ذکر آئے۔ تیسری فصل، شیطان کی مکاریاں۔ جس طرح عجب والے گناہ میں ایک درجہ سے ترقی کر کے دوسرے درجے تک، اور اسی طرح وہ کفر و ارتداد کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح اطاعت میں گھمنڈ کرنے والے عجب کے ناقص درجے سے بڑھتے بڑھتے اس کے کامل درجے تک ترقی کر جاتے ہیں۔ نفس کی مکاری ہو یا دل میں شیطانی خیالات، یہ سب اچانک نہیں ہوتے بلکہ ایک اصول و میزان کے ماتحت انجام پاتے ہیں۔ اگر آپ متقی اور دل میں خوف خدا رکھنے والے ہیں تو کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا نفس امارہ آپ کو زنا یا کسی کے قتل پر فوراً آمادہ کر دے، یا جس کے اندر شرافت اور نفس کی پاکیزگی کی صفات پائی جاتی ہیں اس کو چوری یا ڈکیتی پر آمادہ کر دے۔ اسی طرح ابتدائی امر میں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شیطان تم سے کہے کہ اپنے عقیدہ و عمل میں خدا پر احسان رکھو یا اپنے آپ کو محبوبین، محبین و مقربین بارگاہ الہی میں شمار کرنے لگو۔ شروع میں بالکل پست درجے سے تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کرے گا۔ پہلے تم کو مستحبات اور وظائف و اذکار کی پابندی پر سختی سے آمادہ کرے گا، اور اسی ضمن میں کسی گناہگار کی حالت کو جو تمہارے مناسب حال ہو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ پھر تمہارے کان میں کہے گا کہ تم عقل و شرع دونوں اعتبار سے اس گناہگار سے بہتر ہو، اور تمہارے اعمال تمہاری نجات کا باعث ہیں، اور تم بحمدللہ پاک و پاکیزہ ہو، گناہوں سے عاری ہو اور بری ہو۔ اسی طرح تمہاری ذہن میں یہ بات بٹھا کر دو نتیجے حاصل کرے گا۔ پہلا، خدا کے بندوں کی نسبت بدبینی، دوسرا خود پسندی کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ دونوں صفتیں نہ صرف یہ کہ ہلاک کرنے والی ہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ تم اپنے نفس اور شیطان سے کہو، ہو سکتا ہے اس گناہگار میں کوئی ایسی صفت ہو یا کوئی دوسرے ایسے اعمال ہوں کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، اور اس صفت اور عمل کا نور اس کی ہدایت کا سبب بن جائے اور اس کا انجام بخیر ہو جائے۔ نیز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کو گناہ میں اس لیے مبتلا کر دیا ہو کہ خود پسندی سے بچ جائے، جو گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ جیسا کہ کافی میں ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت نے فرمایا، کیونکہ خدا کو علم ہے کہ مومن کے لیے گناہ خود پسندی سے بہتر ہے، اس لیے اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن ہرگز گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، اور اس بدبینی کی وجہ سے کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے شیخ بزرگ عارف کامل شاہ آبادی فرمایا کرتے تھے، اپنے دل میں کافر کو بھی سرزنش و ملامت نہ کرو، ہو سکتا ہے نور فطرت اس کو ہدایت کر دے، اور تمہاری اس سرزنش و ملامت سے تمہارا انجام برا ہو جائے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کل بھی سرزنش و ملامت کے علاوہ ہے، بلکہ وہ فرماتے تھے جن کافروں کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، ان پر لعنت بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ مرتے وقت ہدایت یافتہ ہو گئے ہوں، ان کی روحانیت تمہاری ترقی کے معنی بن جائے۔ مختصر یہ کہ نفس اور شیطان پہلے تو آپ کو عجب کے پہلے مرحلے میں داخل کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے مرحلے میں، اور پھر بڑھتے بڑھتے انسان کو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچ کر وہ اپنے عقائد و اعمال کا احسان اپنے ولی نعمت اور مالک الملوک پر رکھنے لگتا ہے، اور پھر اس کا انجام آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔